حضور کے لعاب دہن کے جو معجزات ہیں، اگر اس کو بیان کیا جائے تو یہ پوری جمعے کی تقریر اسی پہ ہو جائے گی۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے بھی عرض کیا تھا میری آنکھوں میں تکلیف ہے خیبر کے موقع پر، واقعہ نہیں سناتا، صرف اشارہ بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا جھنڈا آج اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا پکڑو جھنڈا۔ یا رسول اللہ میری تو آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے، پانی گر رہا ہے، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کچھ۔ حضور نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں کے اوپر لگایا، عرض کرتے اللہ کے محبوب اب تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آنکھوں میں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ حضور کا لعاب دہن بیر روحا، کڑوا کنواں بدر کو جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے، اللہ لے جائے سب کو۔ تو صحابہ نے عرض کیا پانی ہے، کڑوا ہے، پینا ہے، اور اتنی تعداد میں ہیں تو کیا کرے؟ حضور بنفس نفیس تشریف لے گئے اور اس کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن پھینکا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ حضرت جابر کے گھر دعوت ہے، عرض کیا تھا بس آپ اور 2-3 صحابہ بس تشریف لے آئیں، اور حضور جب چلے تو وہ سارے ہی چل پڑے۔ اب وہ 1400 آدمی ہیں، اور کہاں 3 آدمیوں کا کھانا اور کہاں 1400۔ ہمارے یہاں براتیں آتی ہیں نا جی، 100 آدمی زیادہ ہو جائے، اتنے جدید نظام کے دور میں وقت پڑ جاتا ہے، کھانا لیٹ ہے جی، مولوی صاحب ذرا نکاح کا ٹائم تھوڑا سا گزار دیں، 10 منٹ بیان کر دیں، کیا ٹینشن ہے جی، وہ ذرا افراد زیادہ آ گئے، کھانا لیٹ ہے۔ ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے، اور لوگ سمجھتے پتہ نہیں مولوی دیر کر رہا ہے، اس کو پیچھے سے وہ سوچ لگا ہوا ہوتا ہے جی آدھے گھنٹے سے پہلے نکاح نہیں پڑھانا، حالانکہ نکاح تو 2 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ تو 1400 آدمی آ گئے، حضرت جابر پریشان ہیں، اہلیہ نے پہلے تو ڈانٹا بھی آپ نے کیا کیا ہے، حضور کو بتایا نہیں تھا کہ کھانا تو صرف 3 آدمی؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو بتایا تھا حضور کو۔ انہوں نے کہا پھر کوئی پریشانی نہیں، پھر حضور جانے، حضور کا کام جانے، جو کچھ ہے ہم اٹھا کے حضور کے سامنے رکھ دیں گے۔ حضور تشریف لائے، میزبان کے چہرے کے اوپر کیفیت دیکھی، گھبراہٹ، بلایا، حضور نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس آپ نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں اور آٹے میں ڈال دیا، اور فرمایا کہ بس یہ کپڑا اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے، بس اللہ کا نام لے کے ڈالتے جاؤ۔ ڈالتے گئے اور 1400 صحابہ سیراب ہو گئے، سیر ہو گئے 1400 صحابہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن کی یہ برکات ہیں، آپ کے آنکھوں کے معجزات، کس کو نبوت کی نگاہوں سے دیکھا اور کیسے وہ غلام بن کے قدموں میں آ گیا۔ حضور کی زبان مبارک کے معجزات، ہاتھوں کے معجزات، کس طرح ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئیں، کس کس چیز کے معجزات بتاؤں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ بس یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو انسان بھٹکتا نہیں ہے۔ جب یہ سمجھتا ہے کہ معجزے میں طاقت بھی نبی کی ہے تو گمراہ ہوتا ہے، پھر مشکل کشا سمجھے گا، پھر پتہ نہیں کیا سے کہاں تک جائے گا۔ جو خدا کی صفات ہیں پھر وہ نبی میں مانے گا، اور یہی تو شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈی ٹھیک ہو گئی، کفار مکہ کھرا نکالنے والوں کو ساتھ لے کر پہنچ گئے غار ثور کے منہ کے اوپر، اب کھڑے ہیں تبصرے کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا جی اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ جو مکڑی کا جالا ہے یہ ٹوٹتا۔ اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے نا جی، دیکھ لو پھر مکڑیوں سے کام لیتا ہے، مچھروں سے لے لیتا ہے، اور بڑی بڑی عقلوں والے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی نیک کام ہو جائے تو میں نہ کرو، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے جی چندہ دے دیا ہے جی، میں نے آسمان دو، کچھ نہیں۔ اللہ کبھی فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، یاد رکھنا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟
تو اس لیے کوئی نیک کام ہو جائے تو اس کا شکر ادا کرو کہ مولا تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیری مہربانی کہ اس کام کے لیے تو نے مجھے منتخب کیا ہے، نہ تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ کام لینے پہ آئے تو دیکھو مکڑی سے کام لیا جا رہا ہے، اور یہ معمولی جالا اس کو پھونک لگائیں تو وہ ٹوٹ جائے، اور اس کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ گزر ہی نہیں سکتے، تبصرے کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تبصرے کرنے والے لوگ ہوتے فارغ ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، زمانے کے نکمے ہوتے جو تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے ان کو کسی تبصرے کی ضرورت ہے تو کر گزریں گے، اور فارغ لوگوں کا کام ہے تبصرے کرنا، وہ تبصرے کر رہے ہیں کھڑے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں جی وہ کبوتری جو اڑ گئی ہے تو اتنے آرام سے بیٹھی ہے اور اس نے یہاں پہ انڈے بھی دے رکھے ہیں، تو اگر کوئی آدمی اندر جاتا تو وہ کیسے بیٹھتی؟ اس کا مطلب یہ یہاں نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم تو پکڑے گئے، باتیں سن رہے ہیں ان کی، اور عرض کرتے اللہ کے محبوب اگر کسی ایک نے بھی نیچے بیٹھ کر دیکھ لیا تو ہم پکڑے گئے۔ اتنے میں ایک آدمی دوسری طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا، حضور نے فرمایا یہ نیچے نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ورنہ یہ پیشاب کرنے کیوں بیٹھتا؟ اور غار ثور کا منظر یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھو کچھ نہیں نظر آتا، بیٹھ کے دیکھو تو پھر اندر نظر آتا ہے۔ اب چونکہ ان کی قسمت میں جھکنا تو تھا ہی نہیں، کیسے جھکتے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کو اپنی پریشانی، رو رہے ہیں، حضور فرماتے کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں پکڑا جاؤں ایک امتی ہوں، اور اگر آپ شہید ہو جائیں تو یہ تو پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے، اس لیے میں آپ کے غم میں رو رہا ہوں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو گئیں، فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب وہ وقت یاد کریں جب آپ دو میں سے دوسرے تھے اور غار کی تنہائیوں کے اندر آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، صاحب سے فرما رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب سے فرما رہے تھے کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نبی کے ساتھ بھی ہے، اللہ صدیق کے ساتھ بھی ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے خاص قسم کا اطمینان ابو بکر کے دل کے اوپر اتار دیا ہے، اتار دیا اطمینان، اطمینان رکھیں۔ اور فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے تائید کی ایسے لشکروں کی جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر اگر یہ نیچے بیٹھ کر دیکھنا بھی چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہم دونوں کو فرشتوں نے اپنے پروں میں چھپایا ہوا ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ہاں ہم ایسے لشکروں سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کافروں کی بات کو نیچا دکھانا ہے اور تیرے رب کی باتیں بلند رہیں گی۔ واللہ عزیز حکیم، تیرا رب زبردست حکمتوں والا ہے۔